بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 8واں سبق ہے ماشاءاللہ، تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور آگے شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا، کل بھی میں نے پڑھا تھا کہ بعض لوگ اس کو وَإِذَا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ ذال ہے۔ ذال تجوید کے اصطلاح میں اس کو نرم حروف کہلاتے ہیں۔ نرم حروف 3 ہیں۔ نمبر 1 ذال، ثا، ظا، تو یہاں پہ ایک ہے ذال، تو اس کو ہم وَإِذَا پڑھتے ہیں۔ آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیل، جہاں بھی یا آ جائے اور یا ساکن ہو اور اس کے پیچھے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ یہاں جو قیل اور لام کے درمیان یا ہے، ساکن ہے اور اس کے پیچھے قاف ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے ہم اس قیل کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے، قیل پڑھیں گے۔ آگے ہے لہم، آمینو، 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 آخر میں آمینو کے آخر میں جو واو ہے، یہ واو کے اوپر سکون ہے، ساکن ہے۔ جہاں بھی واو ساکن ہو اور اس کے پیچھے پیش آ جائے تو اس کو یا واو مدہ کہیں گے۔ جیسے کہ یہاں یہ واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس وجہ سے اس واو کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچیں گے، اس کو واو مدہ کہیں گے۔ آگے ہے کما، کما، کما کے اوپر وہ ہے مد ہے۔ مد دو مد ہوتے ہیں، ایک ہے بڑا مد اور ایک ہے چھوٹا مد۔ بڑا مد جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا اولائک، یہاں اولائک کے اوپر جو مد ہے اس کو بڑا مد کہیں گے، یہ 3 الف کے بقدر کھینچا جائے گا۔ یہاں پہ کما میں جو ہے یہ وہ مد ہے جو الف کے اوپر ہوتا ہے، یعنی الف مدہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہی مد ہے، یہ 3 الف کے بقدر کھینچتا ہے۔ آگے ہے آمن الناس، آمن الناس، نون کے اوپر شد ہے، جہاں بھی نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ نون اور میم کے اوپر جب شد آ جاتا ہے تو وہاں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، آمن الناس۔ آگے ہے قالو، قالو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ چھوٹا مد، جیسے کما، کما میں چھوٹا مد ہے، 3 الف کے بقدر کھینچا جائے گا، یہاں قالو میں بھی چھوٹا مد ہے۔ آگے جاتے ہیں انؤمنو، کما، کما جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کما، یہاں یہ کما جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اوپر بھی مد ہے، چھوٹا مد ہے 3 الف والا، اور یہاں بھی 3 الف والا چھوٹا مد ہے، تو اس کو بھی ہم 3 الف کے بقدر کھینچیں گے۔ آمن السفہاء، آگے سفہاء، سفہاء یہ ہے بڑا مد، اس کو ہم 5 الف کے بقدر کھینچیں گے، جیسے کہ اولائک میں بڑا مد تھا، اسی طرح یہاں سفہاء کے اوپر بھی بڑا مد ہے۔ آگے ہے الا، الا کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو ہم 3 الف کے بقدر کھینچیں گے۔ انہم، ابھی میں نے کہا تھا کہ جہاں نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں نون کے اوپر شد ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم السفہاء، یہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا پچھلے، اس صفحہ کی طرح ہے، ولکن لا یعلمون، ولکن لا یعلمون، ولکن لا، یہاں نون ساکن آیا ہوا ہے۔ میں نے کل بھی سبق میں پڑھا تھا کہ جہاں نون ساکن، نون تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے یا حروف القی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف القی کل 6 ہے، امزا، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، تو وہاں پہ بالکل بھی غنہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام آیا ہوا ہے، تو یہاں اس نون ساکن کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، ولکن لا پڑھیں گے، ولکن لا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں غنہ نہیں ہوتا۔ آگے ہے یعلمون، یعلمون، یہاں واو آیا ہوا ہے، جہاں واو ساکن ہو اور اس کے پیچھے پیش ہو تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے، اس کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ یہاں واو کے اوپر سکون ہے اور اس کے پیچھے میم ہے، میم، میم کے اوپر پیش ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ تو چلے پوری آیت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ
هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم. بس آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی سیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی ثواب مل جائے. جو بھی شیئر کرے گا تو اس کو ضرور انشاءاللہ تعالی ثواب مل جائے گا. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.